جو ہم کہتے ہیں کہ حسن و حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا واجب ہے، فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حسن و حسین سے محبت کرنا نفل نہیں، سنت نہیں، کر لی تو ٹھیک ہے، نہ کی تو نہ، صحیح، گناہ نہیں، بلکہ حسن و حسین کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے، مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، عزت، عظمت اللہ وحدہ لا شریک، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماء کی ذات اقدس و اطہر کے لیے، جو ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے، جس نے اپنے علم کے ذریعے ہر انسان کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الورا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر و منزہ و معلی و مصفی کے لیے انتہائی لائق تکریم، قابل صد احترام مستمعین و مستمعات، ہجری سال جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جو کہ حرمت والا، احترام والا مہینہ ہے، ان 12 مہینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ اس کا پہلا مہینہ، اس کے اندر بھی عظیم شہادتیں ہیں، اور ہجری سال کا آخری مہینہ جسے ذو الحج کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، امیر المؤمنین، سید المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ دس محرم الحرام کو شہید ہونے والے آل علی ہیں، اور یکم محرم الحرام کو شہید ہونے والے داماد علی ہیں۔ 10 محرم الحرام کو شہید ہونے والے نواسہ رسول ہیں، اور یکم محرم الحرام کو شہید ہونے والے سسر رسول ہیں۔ یہ شہادتیں جو کہ خلفائے اربع، ان میں سے 3 صحابہ کرام جنہیں مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ شہادت کوئی عیب والی چیز نہیں ہے۔ شہادت
یہ پستی اور بدنامی والی چیز نہیں ہے، بلکہ شہادت اعزاز ہے، اور شہادت مسلمان کے لیے سعادت ہے۔ شہادت اعزاز بھی ہے اور شہادت سعادت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اے اللہ شہادت کی موت عطا کرنا، اور جو شہادت کی موت آئے وہ پیارے نبی کے شہر مدینۃ النبی کے اندر آئے۔ اگر شہادت سعادت نہ ہوتی، شہادت اعزاز نہ ہوتا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی شہادت کی دعا نہ کرتے۔ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح بخاری کی حدیث، قسم کھا کر کائنات کی سب سے سچی زبان کہہ رہی ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، میری چاہت یہ ہے، میری طلب اور تمنا اور آرزو یہ ہے کہ انی اقتل فی سبیل اللہ، مجھے اللہ کے راستے میں شہادت مل جائے، ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے زندگی عطا کی جائے، پھر مجھے شہادت نصیب ہو، ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے زندگی نصیب ہو، پھر شہادت نصیب ہو۔ 3 مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کہ شہادت ملے پھر زندگی ملے، پھر شہادت ملے پھر زندگی ملے، پھر شہادت ملے، یہ میری چاہت ہے۔ اور قسم کھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، گویا کہ شہادت یہ واہ ویلا کرنے والی چیز نہیں ہے، شہادت کے اوپر سینہ کوبی کرنا، شہادت کے اوپر غیر شرعی افعال، اعمال اور الفاظ ادا کرنا، یہ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا، بلکہ شہادت پر تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہا جاتا ہے کہ اے اللہ یہ اعزاز اور سعادت اس کے نصیب میں تو نے لکھ دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عمر بن جموح معذور ہیں ٹانگ سے، لیکن اس کے باوجود وہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں میدان میں جاؤں، مقتل میں جاؤں، کافروں کے خلاف لڑائی کروں اور وہاں شہید ہو جاؤں، اور اسی طرح لنگڑاتا ہوا میں اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ گویا کہ شہادت وہ عظیم سعادت ہے کہ صحابی رسول نے کھجور پکڑی ہوئی ہے اور کھجور پکڑ کر کھانے لگے ہیں،
ادھر سے ساتھ ہی پوچھا نبی علیہ السلام سے، پیارے حبیب بتائیے کہ جب میں کافروں کے خلاف لڑوں گا، شہادت مل جائے گی تو مجھے ملے گا کیا؟ آقا فرماتے ہیں تیری روح قبض ہوگی، جسم کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ تعالیٰ پہلے تجھے جنت دکھا بھی دے گا اور تجھے عطا بھی کر دے گا۔ فرماتے ہیں دنیا کی کھجور کیا کھانی ہے، چلو پھر چلتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، شہادت مل جائے گی، جا کر جنت کی کھجوریں کھائیں گے۔ کہ شہادت اتنی بڑی سعادت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری صحابیہ حضرت ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ بدر کے لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیار کیا۔ ام ورقہ کہتی ہیں میں بھی جانا چاہتی ہوں، کروں گی کیا؟ کوئی زخمی مسلمان ہو جائے گا مرہم پٹی کر دوں گی، کوئی کھانے پینے کی ضرورت ہوگی وہ ضروریات کو پورا کروں گی، میں بھی مقتل میں جانا چاہتی ہوں، بدر کے میدان میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام ورقہ آپ گھر پہ رہو، آپ نے بدر کے میدان میں نہیں جانا، آپ خاتون ہو، آپ گھر پہ رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر میں شہادت کی موت عطا کرے گا۔ اب یہ الفاظ کائنات کی سب سے سچی زبان سے ادا ہوئے ہیں کہ تجھے اللہ شہادت عطا کرے گا۔ اب یہ غلط نہیں ہو سکتے، اور صحابی کا یقین نبی علیہ السلام کی بات پر مکمل، کامل اور اکمل ہوتا ہے۔ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جب سنا، دو غلام تھے، ایک مرد ایک خاتون، ان کو بلایا، بلا کر کہا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری طرف سے تم آزاد ہو۔ گویا کہ وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اب اس کی تیاری ہونا شروع ہو چکی ہے۔ فرمایا تم آزاد ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات نبی علیہ السلام نے فرما دی کہ گھر پہ رہو تمہیں شہادت ملے گی، اس کے بعد اکثر طور پر نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے صحابہ کرام سے، پیارے صحابہ آؤ ہم اس عورت کے گھر جاتے ہیں کہ جو ابھی دنیا میں ہے، زندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت کی سعادت عطا کر دی ہے، آؤ زندہ شہید کے گھر جاتے ہیں۔ اور ہوا کیا؟ جو دو غلام تھے جن کو کہا کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تم آزاد ہو، انہوں نے ہی آپس میں پلان کیا کہ ہمیں آزادی تب ملے گی جب ام ورقہ دنیا سے رخصت ہوگی۔ اب ام ورقہ وہ تو دنیا سے رخصت نہیں ہو رہی، تو ہم رخصت کرتے ہیں، نعوذ باللہ ہم ام ورقہ کو گھر کے اندر شہید کر دیتے ہیں۔ غلاموں نے آپس میں پلان کر کے حضرت ام ورقہ کو ان کے گھر کے اندر شہید کر دیا۔ گویا کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان نبوت سے، صادق المصدوق نبی کی زبان نبوت سے جو نکلے ہوئے الفاظ تھے وہ اسی طرح پورے ہوئے، اور صرف پورے نہیں ہوئے بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم زندہ شہید کے گھر جا کر اس کی زیارت کر کے آتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم ان کے گھر پہ جائیں۔ کتنے اور شہداء ہیں
کہ جنہیں نبی علیہ السلام نے دنیا کی زندگی میں شہادت کی پہلے سے اللہ کی تعلیم کے ساتھ ان کو خبر دے دی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بھی خبر دے دی کہ وقت آئے گا تجھے شہید کیا جائے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق بھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بتلا دیا، اے پیارے اللہ کی طرف سے مجھے یہ تعلیم ملی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت آئے گا آپ کے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے جبریل میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ آپ تصور کریں کہ جب یہ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا ہوگا تو اس وقت نبی علیہ السلام کی کیفیت کیسی ہوگی۔ لیکن یہ سن کر کوئی خلاف شرع لفظ زبان سے ادا نہیں کیا، یہ سن کر کوئی خلاف شرع کوئی عمل نہیں کیا، یہ پوچھا پیارے جبریل بتاؤ جہاں پر شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی کیسے ہوگی؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام گئے اور وہاں سے مٹی کو لا کر نبی علیہ السلام کو دیا کہ اے پیارے یہ وہ مٹی ہے کہ جہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ یہ شہادت کا اعزاز ہی تو کہ نبی علیہ السلام سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے یہ سن کر صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ورنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کو یہ اعزاز یہ سعادت کہ نبی علیہ السلام نے خود نام رکھا، خود عقیقہ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور کس قدر نبی علیہ السلام سیدنا حسین سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور یہی محبت تھی کہ ایک مرتبہ دونوں بھائی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپس میں بچے ہیں، دونوں آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور ساتھ چہرے پہ تبسم ہے، نانا نواسوں کو دیکھ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیارے نواسے گویا کہ یہ جنت کے پھول آپس میں کس طرح کشتی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے چہرے پر چہرے نبوت پر تبسم ہے اور ساتھ آپ فرما رہے ہیں حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی دیکھ رہی ہیں، کہا ہے اللہ کے رسول آپ حسن سے کہہ رہے ہو کہ حسین کو پکڑو، حسین سے نہیں کہہ رہے کہ حسن کو پکڑو۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے سنا، فرمایا پیاری عائشہ میں کہہ رہا ہوں حسن کو کہ اے حسن حسین کو پکڑو، میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہیں، میں حوصلہ دے رہا ہوں سیدنا حسن کو، اور جبرائیل علیہ السلام حوصلہ دے رہے ہیں سیدنا حسین کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین حسن کو پکڑو، میں کہتا ہوں حسن حسین کو پکڑو، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حسن کو پکڑو۔ اس طرح دونوں کی کشتی ہو رہی ہے، دونوں جنت کے پھول کھیل رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام بھی چہرے پر تبسم ہے اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے حسین حسن کو پکڑو۔ کس قدر محبت نبی علیہ السلام کو، اور خود زبان سے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ میرے جنت دنیا کے سب سے بہترین پھول ہیں، حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
جو ہم کہتے ہیں کہ حسن و حسین کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا واجب ہے، فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حسن و حسین سے محبت کرنا نفل نہیں، سنت نہیں، کر لی تو ٹھیک ہے، نہ کی تو نہ صحیح، گناہ نہیں، بلکہ حسن و حسین کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے، مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی انسان بیت اللہ کے پاس جا کر عبادت کر رہا ہو، ملتزم غلاف کعبہ کو پکڑا ہو، ملتزم کے پاس ہو، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہو، اگر اس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، کائنات کا رب اس آدمی کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر مومن کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت کا ہونا یہ لازم ہے، اور صرف اہل بیت کی محبت نہیں، اس کا دوسرا حصہ جو اہل بیت کا دشمن ہے اس دشمن کے بارے میں دل میں نفرت رکھنا بھی ضروری ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے، اور اہل بیت کے دشمن کے ساتھ نفرت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے سیدنا ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی کے اندر لکھا ہے کہ اما من قتل الحسین، کہ جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، او اعانا، جس نے شہید نہیں کیا لیکن شہید کرنے میں کسی قسم کا تعاون کیا ہے، یا پھر او رضیہ، شہید بھی نہیں کیا، تعاون بھی نہیں کیا، لیکن وہ اس بات پر خوش ہے کہ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکتی، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور کائنات کے سارے لوگوں کی اس پہ لعنت ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے، اور اہل بیت کے دشمن کے ساتھ نفرت کرنا فرض ہے۔ کوئی مسلط کا شکار نہیں ہے ہم۔ سیدنا حسین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، کوئی اس کے اندر مسلط نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی ڈکے چھپے الفاظ نہیں ہیں، واضح الفاظ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا، حسن و حسین سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت تک کسی مسلمان کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی مسلمان کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو۔ اور صرف یہیں پہ بس نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجران کے عیسائی آئے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، قرآن کریم کے اندر اس کے مباہلے کا ذکر ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ نجران کے عیسائی کیوں آئے؟ اس لیے کہ ہم سچے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مبالغہ کر لو۔ مبالغہ کا طریقہ کیا ہے کہ دونوں فریق اپنے سب سے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے وہ ان کو لے کر آئیں گے میدان میں، اور وہاں پر آ کر کہیں گے کہ جو دونوں میں سے جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کو لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی آؤ میرے ساتھ آؤ، مبالغہ ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی علیہ السلام کے دل کے اندر کتنی محبت تھی۔
فرمایا حسن آؤ ادھر، حسین آپ بھی آؤ۔ سیدنا حسن کو بلا لیا، سیدنا حسین کو بلا لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا لیا، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ مبالغہ ہونے لگا ہے، نجران کے عیسائی سامنے ہیں، انہوں نے دیکھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین کو، ابھی چہرہ دیکھا ہے، چہرہ دیکھنے کے بعد وہ نجران کے عیسائی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اور کیا باتیں کی؟ تاریخ نے ان باتوں کو رقم کر دیا۔ کہا نجران کے عیسائیوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مبالغہ نہ کرو، مبالغہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیوں مبالغہ نہ کرے؟ کہا جو میں حسن و حسین کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، جو ان کے چہروں کے اندر روب مل رہا ہے، جو ان کے چہروں کے اندر مجھے چیز نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم مبالغہ کریں گے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر نجران کے عیسائیوں نے کہہ دیا کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مبالغہ کر لیا، ہم نے یہ بد دعا دے دی کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹا برباد ہو جائے، تو ہم برباد ہو جائیں گے، کیونکہ حسن و حسین کے جو چہرے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ سچوں کے چہرے ہیں۔ مبالغہ نہیں کیا انہوں نے، نجران کے عیسائیوں نے صرف حسن و حسین کو دیکھا، اتنے پادری مل کر اتنی دور سے، دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود مبالغہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر نجران کے عیسائی وہ مبالغہ کر لیتے، مبالغہ ان کا ہو جاتا، مبالغہ کر کے جب وہ واپس جاتے، جب نجران شہر میں پہنچتے، ان کے پہنچنے سے پہلے مکمل نجران تباہ ہو جانا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مبالغہ کیا جائے اور کوئی جیت جائے؟ یہ عام اشخاص نہیں ہیں کہ خاص اشخاص ہیں، یہ عام افراد نہیں ہیں، یہ خاص افراد ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی محبت فرماتے ہیں، جن کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی محبت فرماتے ہیں، کہ جن کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی محبت فرماتے ہیں، جن کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی محبت فرماتے ہیں، اور جن کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ بھی محبت فرمانے والے ہیں، جن کے ساتھ نبی علیہ السلام محبت فرماتے ہوں، اور صرف خود محبت نہیں بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم انی احب فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرنے والا ہوں، اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما۔ گویا کہ جو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے تو کائنات کا رب بھی اس آدمی کے ساتھ محبت فرماتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ اتنی محبت کہ آپ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ کا اتنا ادب ہے کہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ ذکر نہیں کر سکتے، آپ سبحان اللہ کی تسبیح بھی خطبے کے درمیان نہیں کر سکتے، آپ سے بات کیے، سلام کیے، جواب بھی آپ نہیں دینا، اتنا ادب و احترام ہے۔ صرف ایک کام غور کے ساتھ سننا ہے، غور سے سننا ہے، صرف ایک کام، اتنا ادب و احترام ہے۔ حتیٰ کہ کوئی چیز پڑی ہے، تنکے پڑے ہیں، ان کو بھی نہیں اٹھانا خطبے کے دوران۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں،
سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ سامنے سے آتے ہیں، چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، قمیص لمبی پہنی ہوئی ہے، کبھی پاؤں قمیص کے اندر اٹکتا ہے، گر پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر سے اترے، خطبے کو چھوڑا اور چھوڑ کر دونوں کو پکڑا اور پکڑ کر آپ ممبر کے اوپر ان کو بٹھا دیا۔ تصور کریں کہ خطبہ جمعہ جس کا اتنا ادب و احترام خود نبی علیہ السلام نے بتلایا، اور دوسری طرف حسن و حسین کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نہ تو منفی الفاظ ادا کیے جائیں گے، نہ منفی انداز اختیار کیا جائے گا، نہ ان کی شہادت کے بارے میں منفی سوچ رکھی جائے گی، اور نہ ہی ان کا مدینہ سے کوفہ کی طرف آنا اس کے متعلق منفی رویہ اختیار کیا جائے گا۔ کیوں؟ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، صرف جنت کی بشارت نہیں دی، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، اور شہادت کی اطلاع بھی، خبر بھی، پیشین گوئی بھی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے فرمائی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، جوانی سے زیادہ عمر ہو چکی ہے ان کی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کون ہیں؟ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرمایا، سب سے زیادہ، تمام صحابہ اکرام سے زیادہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے حدیث کو بیان کیا ہے۔ نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پر رک گئے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، حالانکہ کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن سیدنا حسین بیٹھے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چہرے کی زیارت کرتے جا رہے ہیں، کبھی ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی بازو کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ان کی نظر پڑی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر چلنے کی وجہ سے کچھ مٹی لگی ہوئی ہے، گرد و غبار لگی ہوئی ہے۔ سیدنا حسین عمر میں چھوٹے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں بڑے ہیں، سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمائی ہے۔ لیکن یہاں عالم کیا ہے؟ دیکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ کچھ مٹی لگی ہے، گرد و غبار لگی ہے پیدل چلنے کی وجہ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کپڑا تھا، جو صافہ تھا، جو رومال تھا، اس کو پکڑا، اپنے صافے کو، اپنے کپڑے کو، اپنے رومال کو پکڑ کر سیدنا حسین کے پاؤں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ابو ہریرہ عمر رسیدہ، میرے بزرگ، اتنے قابل احترام، میرے نانے کے لیے قابل احترام، میرے پاؤں کو صاف کر رہے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ میرے پاؤں کو صاف کرنے لگ گئے ہو؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو الفاظ کہے وہ اپنے آج دامن میں بھر کر لے جائیے، اور اس سے پتہ چلے کہ ہمیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے حسین، میں نے خود اپنے کانوں سے کائنات کی سب سے سچی زبان نبوت سے سنا ہے کہ اللہم انی احبہما و احب من یحبہما، کہ اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، جو حسن و حسین سے محبت کرے اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما۔ اے حسین، میں پاؤں آپ کے صاف کر رہا ہوں، میں تو آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اگر میرے بس میں ہوتا، اگلے الفاظ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا
24 گھنٹے اپنے کندھوں کے اوپر رکھتا، آپ کے پاؤں کبھی زمین کے اوپر لگنے بھی نہ دیتا۔ اور ساتھ فرمایا کہ اگر آپ کا جو احترام، آپ کی جو عزت، آپ کا جو مقام جو نبی علیہ السلام کے نزدیک تھا، اگر کائنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسن و حسین کی محبت نبی علیہ السلام کے دل میں کتنی تھی، تو آپ کے پاؤں کو زمین پر یہ لگنے نہ دیں، کائنات کے سارے لوگ آپ کو آپ کے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں۔ گویا کہ سیدنا حسن و حسین اہل بیت، آل رسول، آل علی، خلفۂ راشدین، صحابہ کرام، ان تمام کے ساتھ محبت کرنا یہ مسلمان کے، مومن کے ایمان کی علامت اور نشانی اور حصہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ محبت کی جائے، جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے اس سے نفرت کی جائے، جو اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ بھی دشمنی کی جائے، اس کے ساتھ بھی نفرت کی جائے، کیونکہ ہمارا پیار، ہمارا ایمان، ہماری محبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، خلفۂ رسول کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے، آل رسول کے ساتھ ہے، آل علی کے ساتھ ہے۔ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کو ماننے والے ہیں، ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہماری محبت وہ اہل بیت کے ساتھ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی مصلحت نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی ڈھکے چھپے الفاظ نہیں ہیں، واضح اور مبین الفاظ ہیں کہ ہماری محبت اہل بیت کے ساتھ ہے، آل بیت کے ساتھ ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں جنت بھی ملے تو اہل بیت کا ساتھ بھی ملے، اور انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی جنت عطا فرمائے۔ وما علیہ